خود اپنے آپ کو دیکھو، اپنے بارے میں غور کرو، اپنے بارے میں سوچو۔ اللہ اکبر! اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہمیں چینج ہونا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ اور یاد رکھیں، اللہ عز و جل نے کوئی حکم ایسا نہیں عطا فرمایا جس پر عمل کرنا دشوار ہو، بلکہ ہر حکم ایسا ہے جس پر عمل کرنا آسان ہو۔ الدین یسر ولا تعسر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین آسان ہے، اسے مشکل نہ بناؤ۔ اور رب تو یہ فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا۔ اس کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس حکم کے اندر دشواری ہو، دشوار تو ہم بنا لیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے ان تمہیدی گفتگو کے بعد میں تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کروں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ ہے جس نے تم کو کمزور پیدا کیا۔ یہ ہماری ابتدا بتائی جا رہی ہے۔ اللہ نے جب ہمیں پیدا کیا تو ہم کمزور تھے، ہاتھ تھے پکڑ نہیں سکتے تھے، زبان تھی۔ ہمارے بچپنے کے بارے میں غور کیجئے، ایک پیدا ہونے والے بچے کو دیکھیں، اس کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں، 2 پیر ہوتے ہیں، زبان ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن نہ کھڑا رہ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، بھوک لگے تو بول بھی نہیں سکتا، روتا ہے، وہ تو ماں کی ممتا ہے جو سمجھ جاتی ہے کہ بچہ بھوک سے رو رہا ہے یا درد سے رو رہا ہے۔ ہاتھ موجود لیکن پکڑ نہیں سکتے، پیر موجود لیکن چل نہیں سکتے، زبان موجود لیکن بول نہیں سکتے، اتنے کمزور کہ خود سے نہا بھی نہیں سکتے اور خود سے کپڑے بھی نہیں پہن سکتے، اتنے کمزور۔ کون ہے جس نے ہمیں طاقت عطا فرمائی؟ تلاش کرو اس ذات کو۔ رب فرماتا ہے تیری کمزوری کے بعد تجھے قوت تیرے رب نے عطا فرمائی، اس کمزوری کو اس نے دور کیا، اس کمزوری سے اس نے نکالا، اس کمزوری سے اسے باہر کیا، اور پھر وہی بچہ جو چل نہیں سکتا تھا کھڑا ہونے بھی لگا، چلنے بھی لگا، اور عمر کی اس دہلیز پر پہنچا کہ دوڑنے بھی لگا، کھانے بھی لگا، بولنے بھی لگا۔ اے مسلمانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس کمزوری سے نکال کر طاقت کس نے عطا فرمائی؟ وہ اللہ کی ذات ہے، وہ معبود برحق کی ذات ہے، وہ پالن حال حقیقی کی ذات ہے۔ اسی ذات کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا خوب فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمسین، غنیمت جانو 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو، فائدہ اٹھا لو 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں سے۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی سے فائدہ اٹھا لو، جوانی سے فائدہ اٹھاؤ۔ آج ہر من چلا جوان یہ کہتا ہے جوانی تو دیوانی ہوتی ہے، جوانی میں مستی کر لو۔ نہیں، کیوں ہے جوانی؟ کیا اللہ نے طاقت اس لیے عطا فرمائی کہ ان طاقتوں کا استعمال گناہوں کے اندر کرو؟ کیا اللہ نے طاقت اس لیے عطا فرمائی کہ جس نے یہ طاقت عطا فرمائی اس کی دی ہوئی طاقت کا گناہوں کے اندر تم استعمال کرو اور گناہوں کے اندر اس طاقت کو خرچ کرو؟ نہیں۔ آؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آقا، جوان کو اپنی جوانی کیسے گزارنی چاہیے؟ تو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت اللہ چند خوش نصیبوں کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جن میں سے ایک خوش نصیب وہ بھی ہوگا کہ جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی، اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت کے اندر، اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت کے اندر۔ میں کبھی کبھی ان بچوں کو دیکھتا ہوں تو واقعی ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنا بچپنا قرآن کے پیچھے خرچ کر دیا، انہوں نے بچپنے کے کھیل کود کو چھوڑ کر اللہ کی کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے لیے نہ رات دیکھا نہ دن دیکھا، صبح اٹھتے تو قرآن کے سائے میں، سوتے تو قرآن کے سائے میں۔ کتنے خوش نصیب ہیں یہ بچے جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن مقدس کو حفظ کیا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جوانی، اور اب خاص طور پر نوجوانوں کی توجہ چاہوں گا، جوانوں
تم نے کس کو آئیڈیل بنایا ہے؟ کس کو بنایا ہے؟ گلے میں چین پہننے والوں کو آئیڈیل بنایا، ڈرگس پینے والوں کو آئیڈیل بنایا، آوارہ گردی کرنے والوں کو آئیڈیل بنایا، بھائی گیری کرنے والوں کو آئیڈیل بنایا، شراب اور شباب کے اڈے چلانے والوں کو تم نے آئیڈیل بنایا؟ نہیں، یہ تمہارے آئیڈیل کبھی نہیں ہو سکتے۔ اگر تمہیں آئیڈیل بنانا ہے تو بناؤ، کن کو؟ حضرت علی اکبر کو آئیڈیل بناؤ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو آئیڈیل بناؤ، حضرت معاذ بن جبل کو آئیڈیل بناؤ، حضرت سفیان ثوری کو آئیڈیل بناؤ۔ یہ وہ سارے ہیں کہ اگر تم نے ان کو آئیڈیل بنا لیا تو صرف ان کو آئیڈیل بنا کر ان کے نقش قدم پر چل کر تمہاری دنیا بھی نہیں، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی تمہاری سنور جائے گی۔ آج ہماری قوم آئیڈیل بنا رہی ہے، پھٹی ہوئی چیز پہنتے ہوئے ہیرو کو دیکھتی ہے، پہن لیتی ہے، گلے میں چین، ہاتھ میں براسلیٹ، پتہ نہیں کہاں سے یہ سب چیزیں سیکھی۔ نوجوانوں، تم سوسائٹی کی بہت قیمتی دولت ہو، تمہارا مقام بہت عرف و اعلیٰ ہے، تمہارے مقام کو سمجھنا ہے تو حضور کے اس ارشاد سے سمجھو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحابہ سے، اے میرے صحابیوں، نوجوانوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ، اس لیے کہ جب میں نے دین کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی تھی تو بوڑھوں نے تو انکار کر دیا تھا، لیکن نوجوانوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ نوجوان قوم کا سرمایہ ہوتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جوانوں کی کتنی عظیم جماعت تیار کرتے ہیں، اور ان جوانوں کے ذریعے سوسائٹی کے اندر کتنا عظیم روحانی انقلاب پیدا کرتے ہیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت تاریخی بات عرض کرتا ہوں، ان نوجوانوں سے جب بھی کوئی دوستی کرتا تو اس کی دوستی سے اس کی دنیا بھی سنور جاتی تھی اور آخرت بھی سنور جاتی تھی۔ آپ تاریخ شاید مطالعہ نہیں کیے، آپ 800 سال پیچھے چلے جاؤ، 900 سال پیچھے چلے جاؤ تو آپ کو پتہ چلے گا جس مغربی دنیا کے اور مغربی ممالک کے اور مغربی باشندوں کے آج دنیا کے مسلمان فالوور بن کر کے ہیں اور ان کے طرز حیات کو اپنا رہے ہیں، انہیں تو غسل کرنا بھی نہیں آتا تھا، انہیں تو کپڑے پہننے کا سلیقہ بھی نہیں آتا تھا۔ اسپین کی سرزمین پر مسلمانوں کے پڑوس میں رہ کر کے انہوں نے سب کچھ سیکھا ہے۔ آپ ذرا دیکھو ان کی زندگی کو، تاریخ اٹھا کر دیکھو، وہ ہمارے اسلاف ہی تھے جن کے قریب رہ کر کے لوگوں کو جینے کا سلیقہ آتا تھا، بات کرنے کا سلیقہ آتا تھا، لباس پہننے کا سلیقہ آتا تھا، انداز گفتگو آتا تھا، انداز خورد و نوش آتا تھا۔ لیکن آج ہماری قوم اتنی بگڑ گئی کہ العیاذ باللہ۔ تم پڑھو، اپنے اسلاف کو پڑھو، ان کی جوانی کو پڑھو، ان کی زندگی کو پڑھو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیسے کیسے جوان تھے۔ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان تھے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، اور جب لہو مبارک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا کہ جا کر اسے دفن کر دو، تو حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لہو کو پی لیا، اس خون کو پی لیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، قربان جائیے حضور کے ارشاد پر، فرماتے ہیں جس کسی کے جسم کے اندر موجود خون کے ساتھ میرا خون ملا ہوا دیکھنا ہو تو وہ مالک بن سنان کو دیکھ لے۔ حضرت سعد کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھو، غزوہ احد کے موقع پر حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ ذرا سعد کی خبر لو، کہاں ہے سعد؟ جب تلاش کیا گیا تو حضرت سعد زخموں سے نڈھال موجود تھے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا سعد کیا پوزیشن ہے؟ کہا بس ان قریب اپنے رب کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جاؤں گا۔ تو حضرت ابی ابن کعب نے حضرت سعد سے فرمایا تھا سعد کوئی پیغام ہو تو بتاؤ جو تمہارا پیغام میں قوم کو دے دوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعد نے جواب میں فرمایا تھا کہ اے ابی ابن کعب میری قوم سے کہہ دینا کہ تمہارے ہوتے ہوئے اگر حضور کو کوئی تکلیف پہنچی تو قیامت میں تم منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے۔ یہ لوگ تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی کو دیکھو، جب گلی سے گزر رہے تھے تو کسی نے کہا یہ وہی نعمان بن ثابت ہیں، پوری رات چھت پہ کھڑے رہ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ اس کے بعد سے کبھی امام اعظم رات کو سوئے نہیں، پوری رات کھڑے رہ کر اللہ کی بندگی کرتے رہے۔ یہ پہچان تھی، یہ شناخت تھی، یہ آئیڈینٹی تھی۔ آج ہماری پہچان کیا بن گئی؟ آج ہماری شناخت کیا بن گئی؟
مسلمانوں اپنے آپ کو چینج کرو، اپنے آپ کو بدلو۔ نوجوان قوم کا سرمایہ ہوتا ہے۔ میں بلگرام شریف حاضر ہوا تھا، وہاں میں نے ایک تغرا آویزاں دیکھا۔ جانتے اس تغرے پر کیا لکھا ہوا تھا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک قول لکھا ہوا تھا، اور وہ قول کیا تھا جانتے ہیں؟ وہ قول تھا کسی قوم کو اگر تباہ کرنا ہو تو ایٹم بم کی ضرورت نہیں، اس قوم کے نوجوان کو آوارہ بنا دو، وہ قوم خود بخود تباہ ہو جائے گی۔ آج آپ دیکھیں پاکیزہ نوجوان تلاش کرنا ہو تو سوسائٹی میں دشوار ہو چکا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنی جوانی کو پاکیزہ جوانی بناؤ، اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ اے نوجوانوں، تم اسلام کا بھی سرمایہ ہو، قوم کا بھی سرمایہ ہو، ملک کا بھی سرمایہ ہو۔ جب کسی قوم کا نوجوان بیدار ہو جاتا ہے تو اس قوم کی تقدیر بدل جایا کرتی ہے، اس قوم کی زندگی بدل جایا کرتی ہے، اس قوم کا معیار بدل جایا کرتا ہے، اس قوم کو اللہ عز و جل عروج عطا فرماتا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو ایک ٹپ دیتا ہوا چلوں میری قوم کے نوجوانوں کو، آپ کو کرنا کیا ہے، کس طریقے سے اپنے آپ کو افیکٹو پرسنالٹی کی حیثیت سے، مؤثر انسان کی حیثیت سے دنیا کے اندر اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اور دنیا کے لیے اپنے آپ کو نفع بخش آپ کیسے پیش کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو اپنی زندگی میں کیا لانا ہوگا۔ میں اس کے لیے 4 باتیں صرف عرض کرتا ہوں، صرف 4 باتیں۔ آج سے ان 4 باتوں کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ، نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ ایک سوال پوچھتا ہوں، کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ احتساب، اپنی سب سے پہلے فزیکل صحت کے اعتبار سے اپنا جائزہ لو۔ صحت کے اعتبار سے ہماری گزشتہ سال صحت کیسی تھی اور آج ہماری صحت کی کیا پوزیشن ہے، کتنی بیماریاں ہم کو لگی، کن کن وجوہات کی بنیاد پر لگی۔ اس لیے کہ جو خود جسمانی اعتبار سے مریض ہوتا ہے، اس مریض کا بوجھ دنیا اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اسی لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ایک طبیب پہنچا علاج کی غرض سے، 6 مہینے مدینے میں رہا، ایک بھی مریض نہ ملا۔ مدینہ چھوڑ کر جب وہ طبیب جانے لگا تو کسی نے پوچھا کیوں جا رہے ہو؟ کہا یہاں کوئی مریض آتا ہی نہیں میرے پاس، تو میں رہ کر کے کیا کروں گا؟ پھر اسی نے سوال پوچھا یہ کیا بات ہے، مدینے کے لوگ جلدی سے بیمار نہیں پڑتے؟ اب جملہ سنیے، اس شخص نے جو مدینے کا تھا اس نے کہا میرے آقا نے 2 باتوں کی تعلیم دی ہے جس پر عمل کرنے کی بنیاد پر ہم بیمار نہیں ہوتے ہیں، اور وہ 2 باتیں یہ ہے کہ بھوک لگے تب کھانا کھاؤ، اور جب بھوک باقی ہو تو اپنے ہاتھ کو روک لو۔ اور آج ہم یہاں تک کھا لیتے ہیں اور اندر نہیں جاتا تو تھمس اپ کی اور 7 اپ کی ڈکار لگاتے ہیں کہ گھسو اندر۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے محلوں میں رات کے 2-2 بجے تک کلینک کھلی ہوتی ہے۔ صحت بہت بڑی دولت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جس سے لوگ غفلت کے شکار ہیں، ایک صحت اور دوسرا فراغت، یعنی فارغ اس کے پاس وقت ہے، انسان فری ہے۔ تو یہ 2 ایسی نعمتیں ہیں کہ ان 2 نعمتوں سے انسان غفلت کا شکار ہے کہ اس کے پاس فاضل وقت ہے، اس وقت کو وہ یوٹیلائز کرے، لیکن وہ یوٹیلائز کرنے کی بجائے ضائع کر دیتا ہے اور صحت کا استعمال صحیح طور پر نہیں کرتا۔ صوفیہ کے نزدیک کیا ہے معلوم ہے؟ جو دم غافل، یعنی آدمی جو ہے ایک سانس بھی اگر غفلت کے ساتھ نکالے، وہ لمحہ صوفیہ کے نزدیک جو ہے وہ کفر کا لمحہ کہا جاتا ہے۔ یہ صوفیہ کے نزدیک، یعنی ایک سانس کے بارے میں تم غور کرو، اور اس سانس کے بارے میں، اور اس کا احساس حضور نے دلایا بھی۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سانس میری اندر جاتی ہے وہ سانس واپس لوٹے گی یا نہیں لوٹے گی یہ کوئی نہیں جانتا۔ ایک سانس کی قیمت بتائی گئی، اور یہاں رات کی رات ختم ہو جاتی ہے، دن کے دن ختم ہو جاتے ہیں، سال کے سال ختم ہو جاتے ہیں، انسان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو پہلی چیز اپنی صحت کے بارے میں غور کرو، پہلے خراب تھی اب درست کرو۔ کیسے درست ہوگی اس کے بارے میں غور کرو، کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے، کس سے پرہیز کرنا چاہیے، کون سی چیزیں کھانا چاہیے، اس کے بارے میں غور کرو۔
اور اپنی صحت کو بہترین صحت بنانے کے لیے کوشش کرو. اس لیے کہ قرآن کے اندر بھی ہے کہ حضرت طالوت کے بارے میں جو کہا گیا تو قرآن نے کہا وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، وہاں بھی جسم کی بات آئی. تو توانا ہونا، صحت مند ہونا، یہ بہت بڑی دولت ہے. خود حضور دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، سستی سے حضور پناہ مانگتے تھے. تو پہلی چیز اپنی فٹنس پر، یہ نہیں آپ جم میں جا کر کے سب کچھ کریں، کھانے پینے پر احتیاط کریں، ایسی چیزوں کا استعمال کریں جس کی وجہ سے آپ کی صحت خراب نہ ہو. اسی لیے قرآن نے کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اب میں ان بندوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو گٹکھا کھاتے ہیں، جو تمباکو استعمال کرتے ہیں، جو سگریٹ پیتے ہیں، جو ڈرگس لیتے ہیں، انسٹالمنٹ کے اندر مرنے کا سامان وہ تیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور گٹکھا کھانے والا منہ کے کینسر کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے. چھوڑ دو ان ساری چیزوں کو. اگر بہترین انسان بننا ہے تو پہلی ٹپ یہ ہے صحت کے بارے میں خیال کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دوسری چیز انٹلیکٹ، اپنی فکری صلاحیتوں کے بارے میں اور علمی صلاحیتوں کے بارے میں سوچو. لاسٹ ایئر تمہارے پاس کتنا علم تھا اور آج تمہارے پاس کتنا علم ہے. گزشتہ سال تمہاری فکری صلاحیت کیا تھی اور آج تمہاری فکری صلاحیت کیا ہے. احتساب کرو، اس کا جائزہ لو. کتنا سوچنے لگے ہو، کتنا تم نے علم میں اضافہ کیا، تمہارے علم میں کتنی بڑھوتری ہوئی، اس کا جائزہ لو. تم عالمی سطح پر کیا دیکھنے لگے، تم دنیا کے حالات کو کتنا جاننے لگے، تم انسانوں کو کتنا پرکھنے لگے. یہ ساری چیزوں کی صلاحیت یہ انٹلیکٹ ہے. جب تک کہ تمہارے اندر یہ صلاحیت کے احتساب کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا اور اس کو تم اپ گریڈ نہیں کرو گے، تم اس قابل نہیں بن سکتے کہ تم معاشرے کے اندر ایک مفید انسان کی حیثیت سے اپنے آپ کو ثابت کر سکو. اپنی فکری صلاحیتوں کو اور علمی صلاحیتوں کو ماضی کے سامنے رکھ کر اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بہت ترقی کر چکی، آپ پیچھے ہیں، آپ اپنی صلاحیتوں میں وقت خرچ کریں، اپنے اندر مزید صلاحیتیں پیدا کریں. اور اب تو دور بدل چکا ہے. پہلے سرمایہ دار آج سے 50 سال پہلے وہ ہوتا تھا جس کے پاس زمین زیادہ ہو تو کہتے تھے یہ زمیندار ہے، وہ سرمایہ دار سمجھا جاتا تھا. اس کے بعد ایک انڈسٹریل معاملہ آیا، جس کے پاس فیکٹری زیادہ ہو وہ بڑا مالدار. لیکن اب دور بدل چکا ہے، جس کے پاس ڈیٹا زیادہ ہو وہ سب سے بڑا مالدار. ایلن مسک کا معاملہ دیکھ لیجئے، وہ دنیا کا مالدار ہے، وجہ یہ کہ اس کے پاس ڈیٹا سب سے زیادہ ہے. آپ اور ہم سمجھتے ہیں واٹس ایپ فری کے اندر ہم کو استعمال کرنے ملتا ہے. آپ تھوڑا سا غور کیجئے، یہ فری والا مسئلہ نہیں ہے. یہ آپ کا ڈیٹا لے کر کے وہ مالدار بن رہے ہیں، وہ سرمایہ دار بن رہے ہیں. دنیا اس طرف بڑھ رہی ہے. ذرا سمجھنے کی کوشش کرو، آنکھ کھولو اور دنیا کو دیکھو کہاں ہے. اور مستقبل قریب کے اندر ڈگریوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. مستقبل میں معاملہ تو صلاحیتوں کی بنیاد پر ہوگا. اور ماڈرن ٹیکنالوجی کے اندر، آئی ٹی کی فیلڈ کے اندر جس کے پاس صلاحیتیں ہوں گی، دنیا اس کو سلام بھی کرے گی اور اس کو اپنی ضرورت بھی محسوس کرے گی. ورنہ یاد رکھیے گا، آنے والے دن، آنے والے ایام بے روزگاری کو دعوت دینے والے ایام ہیں. انسانوں کی قدر اتنی گھٹ جائے گی جس کی کوئی انتہا نہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ دور جا کر کے نہیں، آپ صرف ٹول ٹیکس پر ہی دیکھ لیجئے، ٹول ناکے پر، کہ پہلے وہاں 10 آدمی ملازمت کرتے تھے، اب آپ کو 1 آدمی ملے گا. فاسٹ ٹریک سے گزر گئے، صاحب سے معاملہ ختم، آدمی بے روزگار. مشینوں کا دور چل رہا ہے. ذرا غور کرو، کہاں ہو آپ؟ گٹکا، تمباکو، بیڑی، سگریٹ، اسی میں لگے ہوئے ہو. کیا کر رہی ہے دنیا؟ تمہیں کہاں لے جا رہی ہے؟ اور دنیا کا نظام کتنی تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے. تمہیں اس کا احساس نہیں، تمہیں اس کا ادراک نہیں. سوچو، انٹلیکٹ، اپنی فکری صلاحیتوں کو مضبوط کرو، اپنی علمی صلاحیتوں کو مضبوط کرو. پہلے کچھ نہیں آتا تھا، اب آگے بہت کچھ سیکھنے کے لیے وقت نکالو. اور یہ نہ سمجھ لو کہ ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا، اب ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں. اگر کمپلیٹ علم آپ کے پاس ہو جاتا، آ جاتا، تو کبھی حضور یہ نہ فرماتے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرو. حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ بستر مرگ پر تھے، روح جسم سے نکلنے کے قریب تھی کہ ان کے معاصرین میں سے ایک بزرگ تشریف لائے مزاج پرسش کے لیے. کہا ابو یوسف کیسے ہو؟ بیماری کا عالم یہ ہے کہ بستر مرگ پر ہیں. تو جیسے تیسے اپنے آپ کو سنبھالا اور کہا حضور میں تو خیریت سے ہوں، یہ بتائیے کہ رمی جمار سواری پر افضل ہے یا زمین پر کھڑے رہ کر؟ وہ بزرگ فرماتے ہیں ابو یوسف تمہاری حالت تکرار کی نہیں ہے، مذاکرے کی نہیں ہے،
اتنے کمزور ہو چکے ہو، اس کے بعد بھی تم علمی مذاکرہ کر رہے ہو۔ امام ابو یوسف پوری طاقت کے ساتھ بیٹھ گئے اور کہا کیا کروں، میرے نبی نے کہا تھا مرتے دم تک علم حاصل کرتے رہنا، تو سوچ رہا ہوں مرتے مرتے بھی کچھ سیکھ کر کے مروں۔ یہ ذوق تھا علم کا، یہ شوق تھا علم کا، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرتے رہے۔ مجھے یاد ہے حضور سید العلماء علیہ رحمہ کا ایک